چاہے ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے، لیکن اس کا اجر و ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو انسانوں پر بھی حکومت دی تھی اور جنوں پر بھی، اور ہوا پر ان کا تخت اڑتا تھا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، کہ اللہ مجھ کو ایسی بادشاہت دینا جو میرے بعد کسی کو نہ دے، اور آپ بہت عطا کریں، بہت نوازیں۔ اللہ نے بادشاہت دی ایسی کہ جنوں اس پر ان کی حکمرانی ہوئی اور ہوا پر ان کا تخت اڑتا تھا، اور ایک مہینے کی مسافت ایک صبح طے کر لیتے تھے، اور دوپہر کو چلتے تھے، شام تک ایک مہینے کا فاصلہ اور پورا کر لیتے تھے۔ اور جب وہ تخت پر اڑتے تھے، ہوا ان کے تخت کو اڑاتی تھی، تو تفسیری روایتوں میں یہ بات ہے کہ پرندے، بہت بڑی جماعت پرندوں کی ان کے اوپر سایہ کرتی تھی۔ پرندوں کے پوری ٹولی اپنے پروں سے پر ملا کر ان کے تخت کے اوپر سایہ کرتی تھی۔ اس شان تو کون بادشاہ ہوگا کہ ہوا میں تخت اڑ رہا ہے اور پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا تھا، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں پرندے ہمراہی نہیں، اور پرندوں نے ان پر سایہ کر رکھا ہے، اور پورا دربار ان کا ہوا میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ کیسی شان و شوکت۔ ایک عبادت گزار شخص بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، تو اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، اور اس نے کہا کہ حضرت سلیمان کو خطاب کر کے کہا، حضرت اللہ نے آپ کو کیسی بادشاہت دی ہے اور کیسی شان و شوکت سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہماری بہنیں خوب دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر اس عبادت گزار سے کہا کہ او عبادت کرنے والے سن، مومن کے نام اعمال میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب سلیمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سلیمان کی بادشاہت جاتی رہے گی اور تسبیح کا اجر باقی رہے گا۔ سلیمان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، آج ہے اور کل نہیں ہوگی، لیکن تسبیح کا اجر و ثواب، سبحان اللہ کہنے کا ثواب باقی رہے گا۔ تو عمل چھوٹا ہو یا بڑا، انسان کو یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس پر اجر ہے، اور کون سا عمل قبول ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اتنے بڑے امام ہیں، جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ابو داؤد شریف ہے، وہ انہوں نے لکھی، اور اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو حدیثیں میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں، یہ 4 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے لکھی ہیں، 4 لاکھ حدیثوں میں سے۔ وہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اور دریا میں ایک جہاز لنگر انداز تھا، جو جہاز بڑا جہاز ہوتا ہے وہ کنارے تک نہیں آ پاتا ہے، وہ گہرے پانی میں اس کو روکا جاتا ہے، اور جو سوار ہوتے ہیں وہ کشتی سے کنارے تک آتے ہیں، یا سوار ہونا ہے تو کشتی سے جہاز تک جاتے ہیں۔ تو وہ تھوڑے فاصلے پر رکا ہوا تھا جہاز، وہ جہاز پر جو لوگ سوار تھے ان میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور مسلمان کو یہ تاکید ہے کہ جب کوئی چھینکے الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ اب یہ اگر کنارے سے بھی کہہ دیتے یرحمک اللہ کافی تھا، لیکن انہوں نے اہتمام کیا، ایک کشتی کرائے پر لی، 4 درہم کرایہ دیا، 4 درہم کرایہ دیا، کشتی کرائے پر لی، کہا مجھ کو جہاز تک لے چلو، اور کشتی ان کو
جہاز تک لے کر آئی. اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور جہاز پر جو جس آدمی کو چھینک آئی تھی اور اس نے الحمدللہ کہا تھا, اس کی طرف منہ کر کے کہا یرحمک اللہ, کہ اللہ آپ پر رحم کرے. سنت پر عمل کیا اور اہتمام کیا. جب انہوں نے اس طرح جہاز کے قریب جا کر یرحمک اللہ کہا تو غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ او ابو داؤد, تو نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لیا. تو نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید. کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے گا اور مغفرت ہو جائے گی, کوئی نہیں کہہ سکتا. حافظ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے بزرگ گزرے. حدیث شریف کی سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف, اس کی سب سے بڑی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. ان کے پاس تو کتنی نیکی رہی ہوگی, اتنی کتابیں لکھی, اتنا لوگوں کو نصیحتیں کی, پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گئی. اور خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت مغفرت ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا الحمدللہ مغفرت ہو گئی. کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ تو کہنے لگے بہت چھوٹے عمل پہ اللہ نے معاف کیا. کیا عمل تھا؟ کہنے لگے کہ میں گرمیوں کے زمانے میں کتاب لکھ رہا تھا, اور اس زمانے میں دوات ہوتی تھی روشنائی, اس میں قلم ڈبو کر لکڑی کا اس سے لکھتے تھے. ایسے قلم تو ہوتے نہیں تھے, تو دوات میں ڈبو کر لکڑی کے قلم سے وہ کتاب لکھ رہے تھے. کہتے ہیں گرمی کا زمانہ تھا, میں نے روشنائی میں قلم ڈبویا اور نکالا, اور اب میں لکھنے جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک پیاسی مکھی کہیں سے آئی اور روشنائی پر بیٹھ گئی, اس کو چوسنے لگی. میں نے قلم یوں پکڑا ہوا تھا, یہ پکڑا رہا. میں نے سوچا کہ اگر میں قلم ہلاؤں گا یہ اڑ جائے گا, یہ اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے, تو جب تک یہ پیاس بجھا کر اڑ نہ جائے میں لکھوں گا نہیں. چنانچہ میں تھوڑی دیر تک رکا رہا, جب تک وہ پیاس بجھا کر اڑ نہیں گئی میں ٹھہرا رہا. جب وہ پیاس بجھا کر رخصت ہوئی تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تو نے ہماری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کھایا, جہاں ہم بھی تجھ پر رحم کرتے ہیں اور تجھ کو معاف کرتے ہیں, اس پر مغفرت. تو عمل چھوٹا ہو یا بڑا, انسان کی زندگی کی کامیابی اسی سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے صرف تقریر نہ سنیں بلکہ عمل کرنے کا مزاج بنائیں اور اعمال پر زندگی کو لائیں. اعمال پر جب زندگی آئے گی تب انسان کی زندگی قیمتی بنے گی. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو, بے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہوگا. جو لوگ اعمال کے راستے پر چلتے ہیں انہی کی باتوں میں اثر ہوتا ہے. جو اعمال کے راستے پر چلتے ہیں انہی کے ذریعے انقلاب آتا ہے. یہ دعوت تبلیغ کی محنت اتنی عظیم الشان محنت سارے عالم میں چل رہی ہے. اس کے قائم کرنے والے ایسے لوگ نہیں تھے جو تقریر میں بہت ممتاز ہوں یا لکھنے میں بہت ماہر ہوں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی حالت تو یہ تھی کہ وہ 2-4-10 جملے بھی برابر تسلسل کے ساتھ نہیں بول پاتے, زبان میں لغنت تھی. وہ بولتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد زبان رک جاتی تھی. اور کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی, کوئی رسالہ تحریر نہیں کیا, لیکن چونکہ دل میں درد تھا اور اعمال سے زندگی لبریز تھی کہ رات کو اٹھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, عاجزی کر رہے ہیں, اللہ کے آگے کلمہ سبحان اللہ. یہ آج کل کی ہماری دعوت و تبلیغ کا مزاج تو اس سے بدلتا جا رہا ہے. ہمارے اکابرین کا مزاج تو یہ تھا کہ مخلوق کے درمیان چلنا پھرنا جتنا ہو, اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا اس سے دور ہو. جتنا اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائیں گے اللہ اپنی تاثیر پیدا کرے. ہم نے یہ سمجھا کہ مخلوق میں جتنا چلے پھریں گے اس سے کام بن جائے گا. یہ نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر ٹہلتے ہوتے تھے فکر کی وجہ سے, پریشانی میں پھرتے رہتے تھے اور شعر پڑھتے تھے. کسی کی شب وصل ہنس کر کٹے ہیں, کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہیں, میری شب بھی الہی عجیب شب ہے, نہ ہنس کر کٹے ہیں نہ رو کر کٹے ہیں. درد تھا اور محنت تھی. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وہ اپنے والد کی وفات کے بعد جو تبلیغ کے کام میں جڑے، وہ اتنی محنت کی کہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ لاہور میں تھے، وہاں ان کے اوپر دل کا دورہ پڑا، تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے دل کا دورہ ہوا۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں، ہماری بہنیں بھی سنیں کہ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ کیسا تھا۔ جب ان کو دل کا دورہ پڑا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ان کو لے کر ہاسپٹل جا رہے تھے۔ اور دونوں بہت گہرے دوست تھے، اور دونوں ایک ہی شیخ کے مرید تھے، اور دونوں ایک ہی مرشد کے خلیفہ تھے، اور دونوں کے اساتذہ بھی ایک تھے، اور دونوں جب بچپن سے لے کر آخر تک ساتھ ساتھ رہے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب کا سر حضرت جی مولانا انعام الحسن کے زانوں پر تھا، لیٹے ہوئے تھے، دل کا دورہ پڑا تھا اور بے ہوشی کی کیفیت تھی۔ وہ کار میں لے کے جا رہے تھے کہ اتنے میں ہوش آئے، تو پوچھا کہ بھائی انعام الحسن مجھ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یوسف آپ کو ہم لوگ ہاسپٹل لے جائیں گے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ بھائی انعام وہاں تو نرسیں ہوں گی، عورتیں نامحرم، وہاں مجھ کو کہاں لے کر جائے؟ وہ تو مولانا انعام الحسن صاحب نے کہا کہ حضرت ہم نے انتظام کر لیا ہے، کوئی عورت آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گی، ہم نے پہلے سے کہلوا دیا، آپ اطمینان سے چلیں۔ اور تھوڑی دیر اور گزری، پھر پوچھا کہ کتنی دیر رہ گئی؟ کہا کہ اب بس تھوڑا فاصلہ رہ گیا۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ پھر تو اب ہم جاتے ہیں۔ اب سننا جو بات سنانی تھی، یہ تو میں نے درمیان میں سنانی تھی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا جنازہ وہاں سے دہلی مرکز لایا گیا، اور تو وہاں ہوئے تھے لیکن یہاں جنازہ لایا گیا، اور ان کی والدہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی اہلیہ اس وقت زندہ تھی، باحیات تھی، اور بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور زندگی بھر یہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں رہے۔ ایک تو پہلے شوہر گزر گئے، یہ بیوہ تھی، اور بیٹا اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ اب بیٹا بھی فوت ہو گیا، بوڑھی ماں زندہ ہے۔ ایک ماں کے لیے کیسا سنگین وقت تھا کہ بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بھی اکلوتا بیٹا کے، اور دوسرے بیٹے بھی ہیں، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک ماں کے لیے کتنی نازک گھڑی ہوگی، اپنی اولاد کو دنیا سے رخصت کرنا ایک ماں کے لیے آسان کام نہیں ہوتا۔ ماں کا دل تو بہت ہی نرم و نازک دل ہوتا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ بے لوث محبت اگر کسی کو ہوتی تو وہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی۔ تو کیسا صدمے کا وقت تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی اہلیہ مولانا یوسف کی والدہ وہ آئیں، لاٹھی ٹیکتی ہوئی تشریف لائیں، اور ان کے بیٹے کا جنازہ لایا گیا تھا، اور حضرت مولانا یوسف صاحب کے چہرے سے کفن انہوں نے الٹ دیا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور جھک کر انہوں نے پیشانی چومی، اور پھر کہا کہ بیٹا یوسف جا، اب اللہ کے ہاں جا کر آرام کر، تو نے زندگی میں تو آرام نہیں کیا، جا اب اللہ کے ہاں۔ ایسے جملہ کہا، کتنا درد ہے اس جملے میں، اور پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ کس طرح اللہ کے راستے میں انہوں نے خدمت کی۔ یہ سیکھنے کی چیز۔ میری پیاری بہنوں، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ جو اللہ کے دین سے جڑے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، جو اعمال کی راہ پر آئے گا، اللہ اس کی زندگی کو چمکا دے گا۔ آج ہماری بہنیں دین سے دور ہو رہی، گھروں میں ہمارے ماحول خراب ہو رہا ہے، بے حیائی بے شرمی ہمارے اندر بڑھ رہی ہے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، پورا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور وہ 30-35 سال پہلے فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ ٹی وی دیکھ کر رات کو گنہگار ہو کر سوتی ہے، اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے، اور اس کا جاگنا بھی گناہ پر ہے۔ جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہوگا تو اللہ کی رحمت اس امت کو کیسے دے گا؟ اور اس زمانے میں تو ٹی وی تھا، اب تو اس سے آگے کی چیز موبائل میں زیادہ ہو گئی۔ ٹی وی میں بھی تو کسی قدر بے حیائی کم تھی،
موبائل میں تو ایسی گندی ننگی چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی باغیرت انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی بدنگاہی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ لڑکیاں، ہماری بچیاں وہ موبائل پر گندی فلمیں دیکھنے کی عادی ہو گئی۔ ایسی سنگین صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ بے شرمی، بے حیائی مسلمان بچیوں کو ارتداد تک پہنچا رہی ہے۔ غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جا رہی ہیں، اپنے مذہب بدل دے رہی ہیں، اپنا حلیہ بدل دے رہی ہیں، اپنی تہذیب کو خیر بات کہتے رہی ہیں۔ ہمارے گھروں میں تربیت کا نظام کمزور ہونے کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری نسلیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں، دوسرے ان پر محنت کر رہے ہیں اور شیطان ان کو اچک کر لے جا رہا ہے۔ کیوں ہمارے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری سینکڑوں ہزاروں بچیاں، ان کے دل و ایمان خطرے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے، اکا دکا واقعات نہیں ہیں، ہر شہر میں، ہر بستی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں نے جائزہ لوایا تھا تو آپ کو سن کر انتہائی تکلیف ہوگی کہ ہر مہینے کا یہ ڈاٹا سامنے آیا کہ جو رجسٹریشن ہوتا ہے، جو ان نون باتیں وہ جانے دیجیے، جو رجسٹریشن ہوتا ہے اس کے مطابق ہر مہینے تقریباً 200 سے زائد مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک ریاست کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی وہ جو رجسٹریشن ہو رہے ہیں، جو رجسٹریشن نہیں ہو رہے ہیں وہ کتنے واقعات ہیں اس کا اندازہ نہیں۔ سلم ریاض میں منصوبہ ہے جس کے تحت کوششیں ہو رہی ہیں، ہم آپ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بے حیائی اور بے شرمی اس پوری امت کو گھن کی طرح کھا کر کھوکھلا کر دیتی۔ جس طرح گھن اناج کو اندر سے کھا لیتا ہے اور اناج میں کوئی چیز باقی نہیں بچتی، اسی طرح بے حیائی کے جراثیم ہماری پوری ملت کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور جس بستی میں، جس آبادی میں، جس قوم میں بے حیائی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، بے شرمی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظہر فی قریۃ الزنا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکہا۔ جس بستی میں بدکاری کا گناہ عام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کی اجازت دے دیتا ہے۔ پھر تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، وبائیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی تو یاد رکھنا ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جن کے نام تک تمہارے باپ دادا نے نہیں سنے۔ کس نے کورونا کا نام سنا تھا پہلے؟ کینسر کو کون جانتا تھا پہلے؟ ان بیماریوں کا نام ہمارے آبا و اجداد نے نہیں سنا، لیکن یہ بیماریاں پیدا ہوئی، اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ امت بھی اور دنیا بھی بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہے، بے شرمی کے کام بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ جب بے غیرتی عام ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اترتی ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ام المومنین ذرا بتا دیجئے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور پینے لگ جاتے ہیں، گانے بجانے کے آلات میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے تو پھر اللہ زمین کو ہلا دیتا ہے اور زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، اور زمین جب ہلتی ہے تو پھر زمین کے اندر لوگوں کو دھسایا جاتا ہے، زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی ڈالی تھی کہ زمین میں دھسا دیے جانے کا عذاب آیا۔ قارون کے بارے میں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو اور اس کے مکانات سب کو زمین میں دھسا دیا۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، ایک شخص تھا اور وہ غرور اور تکبر سے اپنی چادر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ تکبر، غرور کی وجہ سے چادر زمین پہ وہ لگیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کی یہ سزا دی کہ اس کو زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھساتا رہے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ، قیامت تک زمین میں دھساتا رہے گا۔
نافرمانی ہوگی اللہ کا عذاب آئے گا، معصیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے گی۔ یہ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں کا نظام برباد ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، بچیاں بے حیا بن رہی ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، ظالموں کے شکنجے ہم پر کس رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں وہ اسی لیے نہ کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو یہ کیا ان کے ساتھ کچھ ہم پر مسلط نہ ہو پاتے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جب لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدیث قدسی، جب لوگ میری اطاعت کرتے ہیں اور میرا حکم مانتے ہیں تو میں نیک انسان پھر ان کے نیک لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا بھی میں قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے کہ جب گناہ عام ہوں گے تو مصیبتیں آئیں گی۔ ایک حدیث میں اذا فعلت امتی 15 فعلا، جب میری امت 15 قسم کے کام کرنے لگ جائے گی، اور نام بنام حضور نے گنایا کہ جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، امانت میں خیانت کی جائے گی، جب باپ کا حکم توڑا جائے گا، دوست کو قریب کیا جائے گا، ماں کی نافرمانی کی جائے گی، بیوی کی بات مانی جائے گی، جب گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، جب شراب نوشی عام ہو جائے گی، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جانے لگیں گی، جب اس امت کا آخری حصہ پہلے حصے کو لعنت ملامت کرے گا۔ 15 گناہ حضور نے ذکر کیے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب یہ سب ہونے لگے فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا، اس وقت انتظار کرنا زلزلوں کا، اس وقت انتظار کرنا زمین میں دھسائے جانے کا، اس وقت انتظار کرنا شکلوں اور صورتوں کے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدلے جانے کا، اس وقت انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش کا، وہ آیات تتابع کنظام قطع صدقه فتتابع، اور اس وقت عذاب اس طرح ایک کے بعد ایک آئے گا، جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانا گرتا ہے، ایک کے بعد ایک اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ جو گناہ اور نافرمانی ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور اللہ کا یہ عذاب اسی وقت ہٹے گا جب ہم اللہ کے آگے جھکیں گے، جب ہم اعمال طاعات کی طرف آئیں گے، جب ہماری بچیاں بیٹیاں شرم و حیا عفت و عصمت کا پیکر بنیں گی، جب ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، جب ان کی نگاہ میں حیا اور شرم پیدا ہو جائے گی۔ کیسی تھی ہماری خواتین، کیسا مزاج تھا پہلے دور میں ان کا، کتنی اللہ سے ڈرنے والی تھی، کتنی اعمال کی پابندی کرنے والی تھی۔ آپ پڑھیے صحابیات کی سیرت، آپ پڑھیے تابعیات کی سیرت، آپ پڑھیے نیک خواتین کے قصے، آپ پڑھیے ان عورتوں کے واقعات جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگا دی، اور ایسا مزاج ان کا کہ بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں ام خلاد نامی ایک خاتون کا جوان بیٹا بھی تھا، وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ ماں کے لیے کتنا نازک وقت ہے کہ بیٹا شہید ہوا ہے، جوان بیٹا شہید کر دیا گیا، خبر دی گئی کہ تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ ایسے نازک وقت میں بھی وہ خاتون پوری طرح حجاب کر کے، پردہ کر کے گھر سے نکلی اور لڑائی کے مقام پر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا واقعی میرا بیٹا شہید کر دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات انہوں نے پوچھی اور اس حالت میں پوچھی کہ پوری طرح حجاب میں، پردے میں، تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ ایسے نازک وقت میں تو ہوش و حواس کھو جاتا ہے۔ ماں کے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اس وقت بھی یہ اتنے پردے کی پابندی اور پردے کے اہتمام کے ساتھ آئی ہے۔ جب لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تو اس خاتون نے کتنی خوبصورت بات کہی۔ ہماری بہنیں دل کے کانوں سے سنیں کہ اس خاتون نے کیسے جملہ کہا۔ فرمایا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، کہ کیا ہوا اگر میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا تو نہیں کھوئی ہے، بیٹا کھو گیا ہے، شرم و حیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھوئی ہے۔
اس نے بتا دیا اس خاتون نے کہ ساری امت سمجھ لے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے شرم و حیا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں، ایک مسلمان عورت کے لیے عفت اور طہارت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، کہ عورت اس کو گھر میں رہنا چاہیے، وہ بے ضرورت گھر سے نہ نکلے، یہاں شادی کی تقریبیں جا رہے ہیں، وہاں فلاں تقریبیں جا رہے ہیں، اور مسلمان عورتوں کا تو عجیب مزاج ہے، گھر میں رہیں گے ایک دم پھوڑ بن کے رہیں گے، سجدے سورنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ حالانکہ حکم دیا گیا کہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، میک اپ کیجیے اور یہ بھی پاؤڈر لگائیے، اور یہ بھی وہ جو حضرات بیچارے شادی شدہ ہیں شوہر حضرات، ان کو خوب معلوم ہے کہ ان کی بیویاں کس طرح سر پہ مسلط ہوتی ہیں، اور ایسے مبارک لوگ انشاءاللہ کھنڈوا میں بھی موجود ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی اپنی اہلیہ محترمہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی کہ آج سے آپ ہماری پیر و مرشد ہیں، آپ جو فرمائیں گے اس پہ پورا پورا عمل ہوگا۔ تو جب وہ جانا ہوتا ہے شادی کی تقریب میں تو سر سنور گئی، اور جب گھر میں ہیں اور شوہر سے سابقہ ہے تو کوئی سجدے سنورنے کا اہتمام نہیں، بالکل الٹ دیا جائے۔ حالانکہ گھر سے باہر نکلے تو کسی طرح کی کوئی سجاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی اپنے آپ کو آرائش اور زیبائش کے ساتھ گھر سے نکالنا یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے فَهِيَ قَضَا وَقَضَا، وہ عورت ایسی ویسی ہے، یعنی بدکار عورت۔ یہ سخت لفظ حضور نے استعمال کیا۔ ایسی عورتیں جو ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ جن سے جسم جھلکتا ہو، بے حیائی ان کے اندر ہے، فیشن ان کے اندر ہے، جیسے آج کل فیشن چل پڑا، آستینیں فراق کی غائب ہے، بغیر آستینوں کے کپڑے پہن کے مسلمان عورتیں چل رہی ہیں، ساڑی پہننے کا رواج بعض علاقوں میں مسلمان عورتوں میں، جسم جھلک رہا ہے، یا ایسے باریک کپڑے پہن رہی ہیں کہ جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے، یہ سب منع کیا گیا، بے حیائی، کھلی ہوئی بے حیائی۔ حضور فرما رہے رب کاسیات عاریات، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کپڑا پہن کی طرح ہے، یعنی فیشن کرتی ہے۔ سزا کیا ذکر کی؟ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، یہ ایسی عورتیں ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گی، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت پہ سونگھی جا سکتی ہے، 500 سال کی دوری پر خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی عورتیں جو فیشن کے راستے پر چل رہی ہیں، بے حیائی کے راستے پر چل رہی ہیں، جنت کی خوشبو بھی وہ سونگھ نہیں سکتی۔ میری پیاری بہنوں، آج اس مجلس کے ذریعے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ آپ سب کو شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنی بچیوں کو بھی شرم و حیا والیاں بنانا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیں، ان کو بٹھا کر سمجھائیں کہ ایک مسلمان بچی کو کیسے جینا چاہیے، اس کے اندر کیسے جذبات ہونے چاہیے، اس کے اندر کیسا مضبوط کردار ہونا چاہیے۔ بتائیں اپنے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی کہ اس ملک کے حالات اب اچھے نہیں رہے، اب دین و ایمان کا سودا ہو رہا ہے، اب زمینوں کو خریدا جا رہا ہے، خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ایسی الغار ہو رہی ہے کہ وہ اپنے دین و ایمان کو چھوڑ کر کفر و شرک کی طرف بڑھ جائیں۔ اپنے بچوں بچیوں کو یہ سبق سکھانا ہوگا کہ ہم جان کی قربانی دے سکتے ہیں، مال کی قربانی دے سکتے ہیں، اسباب جائیداد کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن دین و ایمان کی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہمارا اعلان ہے اس ملک میں واضح طریقے پر کہ چاہے کتنے ہی ظلم کیا جائے ہم اپنے دین و ایمان سے نہیں پھرنے والے، اس لیے کہ سب سے لازوال نعمت اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ہماری دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اسی ایمان سے جڑی ہوئی ہے، ہم اس کا سودا بچیوں کو یہ پیغام دیں، ان کے دل میں توحید کی عظمت بٹھائیں،
ان کو شرک اور کفر کی مذمت سے باخبر کریں، بتائیں کہ ہمیں دین پر جینا ہے اور دین پر مرنا ہے۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت اسی لیے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ تم اللہ کے دین پر زندہ رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ تم مرو تو اللہ کے دین پر رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تم اسلام کی حالت میں دنیا سے جاؤ، چاہے پوری دنیا تم کو ایمان سے ہٹانا چاہے، ہمارا ایک ہی کلمہ ہوگا، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ ہم ان کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں۔ ہم اس سرکار کے غلام نہیں ہیں جو یہاں وہاں قائم ہیں، ہم اس سرکار کے غلام ہیں جو روز اطہر کے نیچے آرام فرماتے ہیں۔ ہم نے ان کی غلامی کو قبول کیا ہے اور ہم انہی کی غلامی میں جئیں گے اور ہم انہی کی غلامی میں مریں گے۔ ہمیں دائیں بائیں کہیں جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اس تہذیب کو جو اسلامی تہذیب ہے، اس شریعت کو جو شریعت محمدی کہلاتی ہے، اور اس دین کو جو کائنات کا سب سے سچا دین ہے، چھوڑ کر کہیں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے گا، ایسے شخص کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرمائے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں مگر آپ کی ریاست میں خوف بڑھا ہوا ہے۔ دوسری ریاستوں کے مقابلے یہاں مسلمان اپنے آپ کو بہت زیادہ ہراس میں محسوس کرتے ہیں۔ ہرگز خوف زدہ مت ہو، دین و ایمان سے بڑھ کر حوصلہ دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر مدد کرنے والی ذات کوئی دوسری نہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سخت حالات تھے، آپ کتنے سخت مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے سر پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا، 100 سرخ اونٹ کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا، زندہ یا مردہ، ہم ان کو 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینہ، ہجرت کر رہے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسا کٹھن وقت تھا، آپ غار میں چھپے ہوئے ہیں، پورا عرب آپ کا مخالف ہے، پھر آپ مدینے کی طرف چلے۔ سننا دھیان سے کہ دین و ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیسی مضبوطی عطا کرتا ہے، ایمان کس طرح کا حوصلہ دیتا ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور سراقہ ابن مالک ابن جعشم، وہ کافر تھا، اس کو خبر لگ گئی، اور گھوڑا دوڑاتا وہ آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے قریب پہنچ گیا، اور حضرت ابوبکر نے حضور سے کہا اللہ کے پاک رسول، یہ اللہ کا دشمن سر پہ آ چکا ہے اور یہ ہم کو پکڑ لیتا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو میرے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن ہے، آپ فرماتے ہیں آنے دو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آنے دو۔ وہ قریب آیا، حضرت نے بددعا کی اور زمین میں اس کے گھوڑے کے اور اللہ سے دعا کر دیجئے میں بچ جاؤں گا تو واپس چلا جاؤں گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضور نے دعا کر دی، زمین نے اس کے گھوڑے کے قدم چھوڑ دی، اب واپس جانا چاہیے تھا مگر لالچ بری بلا ہے، اس نے سوچا کہ اب تو نکل گیا ہوں، پھر پکڑ لوں، پھر آگے بڑھا، پھر گھوڑے کے قدم زمین نے پکڑ لی، 3 دفعہ یہ قصہ ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا میں واپس جا رہا ہوں، آپ ایک امان کی تحریر مجھ کو لکھ دیجیے۔ حضور نے امان کی تحریر لکھوا کر اس کو دی۔ اب اس کے بعد غور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے، اور سارا عرب آپ کا مخالف ہے، اور کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہے، آپ کے پاس سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں تھا، حضرت ابوبکر سے اونٹ لے کر آپ ہجرت کے سفر پر گئے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ آپ سواری کا انتظام کر سکیں، اونٹ بھی حضرت ابوبکر سے آپ نے لیا تھا اور جا رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں جب کہ جہان آپ کا مخالف ہے،
اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھیں، آپ سراقہ سے کہتے ہیں سراقہ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی؟ اتنے نازل وقت میں لیکن یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، یقین ہے کہ اللہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو ہمارے آگے جھکائے گا۔ اس زمانے کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران کی بادشاہت تھی اور ایک روم کی بادشاہت تھی، ایک رومن امپائر تھا اور ایک فارس کا امپائر تھا۔ وہ سپر پاور طاقت بہت بڑی بادشاہت تھی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دونوں بادشاہتیں ختم ہوں۔ کے بادشاہ کے کنگن میں دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو لوٹ گیا اور حضرت ادھر مدینے تشریف لے آئے۔ کچھ مدت کے بعد سراقہ نے ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، وہ سلطنت مٹا دی گئی اور وہاں سے مال غنیمت آیا، مدینے میں سامان ہی سامان تھا اور فہرست حضرت عمر کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ سب مال غنیمت آیا ہوا ہے۔ حضرت نے فہرست دیکھی، پھر پوچھا اس میں تو ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ملے نہیں تو لکھے کہاں سے جائیں گے؟ کہا کہ نہیں ڈھونڈو، یقیناً ہوں گے۔ تلاش کیا گیا نہیں ملا، پھر کہا ڈھونڈو، یقیناً ہوں گے۔ ان کا بھی ایمان دیکھیے، یقیناً ہوں گے۔ پھر ڈھونڈا گیا تو کہیں کسی سامان کے نیچے سے نکلا اور حضرت نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ۔ حضرت سراقہ اس وقت بیمار تھے، سخت بیمار تھے، کہا کہ لے کر آؤ۔ لوگوں نے کہا بیمار ہے، کہا جس حالت میں ہو لے کر آؤ۔ آئے، حضرت عمر نے کہا سراقہ آپ کو یاد ہے حضور نے ہجرت کے سفر میں آپ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سونے کا استعمال مرد کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے ایک بات کہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھ لے کہ وہ سچی بات ہے، اور یہ کہہ کر وہ سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں ڈالے اور پھر رو پڑے یاد کر کے کہ حضور نے ایک بات کہی تھی ہجرت کے سفر میں اور آج وہ پوری ہوئی۔ سراقہ بھی رو رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب جیسا مضبوط دل کا انسان رو رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دشواریوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ اہل ایمان کو غلبہ دینے والا ہے، یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ ہم بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ہم بدلیں گے تو اللہ اسباب وسائل کو مہیا کروائے گا۔ ہم تو اپنے اندر تبدیلی لا کر دیکھیں، ہماری بہنیں پابندی کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ذکر کریں، کچھ تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں، ماں باپ کی خدمت کریں، شادی ہو گئی ہو تو شوہر کی خدمت کریں۔ ہمارے گھروں کا خاندانی نظام بھی تباہ ہو رہا ہے، میاں بیوی کی زندگیاں خوشگوار ہیں، حالانکہ حضور نے یہ سکھایا تھا ایک پربہار زندگی گزارو، ایک پرمسرت زندگی گزارو۔ میاں بیوی کا رشتہ دوسروں کی شرکت کا رشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی شوہر اپنے گھر آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، تو ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ کیسی تعلیم دیا، فرما رہے ہیں کہ بیوی کا تم پر حق ہے، جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو پہنو اس کو پہناؤ اور اپنے گھر کی چھت کے نیچے اس کو رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ اپنی مثال بیان کرنا، گھر کی زندگی کو معیار بنایا گیا۔ دینداری یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، اصل دینداری یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کی معاشرت پہ دوسروں کی طرح
دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرح ہم نے بھی بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ہمارے اندر یہ بات آ گئی کہ اب یہ تو بوڑھے ہو گئے، یہ تو کمزور ہو گئے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اللہ کے بندوں بندیوں، ماں باپ تو ہمارے لیے باعث برکت ہیں، ماں باپ تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عزت کا ذریعہ ہے۔ حضور فرمائے من قبل رجل امہ کانما قبل عتبۃ الجنہ، کہ جو اپنے ماں کے پیر چومتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے۔ غور کریں کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہو، جو اپنی ماں کی پیشانی چومتا ہو؟ کون بہن ہے جو اپنی ماں کی پیشانی چومتی ہو؟ کون خاتون ہے جو اپنی ماں کا روزانہ پیر دباتی ہو، روزانہ اس کی خدمت کرتی ہو اور اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہو؟ امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کی ماں بیوہ تھی، پڑھایا لکھایا، یہ امام وقت بن گئے۔ وہ دن بھر درس دیتے تھے، رات کو فارغ ہو کر آتے تھے تو اپنی ماں کے پیر دباتے تھے۔ بوڑھی ماں تھی اور زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں، لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن پیر دباتے دباتے جھک گئے اور اپنی ماں کے پیروں کو چومنے لگے، زبان سے چاٹنے لگے۔ ماں نے پیر پیچھے کھینچ لیے، کہنے لگی بیٹا محمد نام تھا ان کا۔ کہا محمد اگرچہ کہ تو میری اولاد ہے، میرا رخت جگر ہے، لیکن تو بہت بڑا عالم ہے، امام وقت ہے، ہزاروں لوگ تیرے سامنے بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، میں بوڑھی عورت ہوں اور کم پڑھی لکھی بھی ہوں، مجھ کو تو خدمت کر دیتا ہے یہی بہت کافی ہے، اپنی اچھی زبان سے میرے پیروں کو چوم کر کیجئے، میں آپ کے پیر نہیں چومتا، میں تو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں۔ میں آپ کے پیر نہیں چومتا ہوں، جنت کی چوکھٹ کو چومتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بزرگ، ان کا یہ عالم ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد، پڑھانے کے بعد، مشغول رہنے کے بعد اپنی ماں کے پیر دبا رہے ہیں، اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کوئی عالم آ جاتے ہیں، کوئی بزرگ آ جاتے ہیں اور لوگ مسافہ کرتے ہیں، حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، بہت اچھا ہے، علماء سے بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ مزاج ہو کہ وہ اپنے ماں باپ سے دعا کی درخواست کرتے ہو؟ گھر سے نکل رہے ہیں، ماں کی پیشانی چومی، کہا امی میں جا رہا ہوں کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے، آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھ کو کم وقت میں خوب برکت والی روزی دے دے تاکہ میں اور کاموں میں دنیا کے لگنے کے بجائے حلال برکت والی روزی پا کر سارا وقت اللہ کے دین میں لگا دوں، ذکر میں لگا دوں، تلاوت میں لگا دوں، اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھوں، بزرگوں کی صحبت اختیار کروں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجیے۔ ماں باپ سے نہیں کہیں گے جن کی دعا اولاد کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے، جن کی دعا سب سے زیادہ برکت والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نیک ماں باپ ہوں گے انہی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ماں باپ چاہے جیسے ہو، نیک ہو یا نیک نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں، اپنے ماں باپ سے تعلق رکھیں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا مندی ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کو دکھ دے کر ہم سکھ سے نہیں رہ سکتے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کو نقصان پہنچانے والے یا ان کے دل کو تکلیف پہنچانے والے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، دنیا میں مصیبت آتی ہے، دنیا میں پریشانی آتی ہے۔ ہماری بہنیں اس حقیقت کو سمجھیں کہ جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہیں، ماں باپ کو سکون پہنچائیں، راحت پہنچائیں، ان کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں بہترین اولاد بھی کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، والدہ کا انتقال ہوا، پہلے تو والد چلے گئے جب پیدا نہیں ہوتے، اب پیدا ہوئے تو ماں رخصت ہو گئی، اور صورتحال یہ ہوئی کہ 6 سال کے بچے ہیں،
سفر میں ماں کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا گیا۔ ام ایمن کنیز ساتھ میں تھی، وہ حضور کو گود میں لے کر آنے لگی، بن باپ کا بچہ ہے، اب ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ حضور اگرچہ کے چھوٹے سے تھے لیکن بہت ہی حساس تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کے گود سے نکل کر اپنی ماں کی قبر سے جا کر لپٹ گئے اور اماں کہہ کر پکارتے تھے کہ ہائے میری امی جان، ہائے میری امی جان۔ ام ایمن نے قبر سے کھینچ کر الگ کیا، پھر گود میں لیا، کہا بیٹے محمد اب سے میں تمہاری ماں ہوں، اب میں تمہاری خدمت کروں گی، تمہاری امی تو رخصت ہوئی۔ پھر وہ گود سے نکل گئے، پھر جا کر قبر سے لپٹ گئے، پھر وہ امی امی کہہ کر پکارتے تھے، امی جان کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر انہوں نے کھینچ کر الگ کیا، مدینے مکہ مکرمہ لے کر آ گئے۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم پایا، یتیم نہیں پایا کہ آپ کو ٹھکانہ دیا؟ آپ یتیم تھے، اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ اسی لیے کہا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، یتیم ہو جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، حضور سے کہا گیا۔ اور یتیم تھے آپ، پروان چڑھے، اب جب نبی بن گئے اس کے بعد ایک مرتبہ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور جو ساتھ میں صحابہ تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ سنو، اس قبر میں وہ ہستی دفن ہے جس نے محمد رسول اللہ کو جنم دیا، یہاں وہ آرام کر رہی ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کو جنم دیا۔ ایسے الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری معاشرت ہمیں سکھائی کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، گھر میں کیسی زندگی گزاریں، سسرال میں کیسی زندگی گزاریں، پورا نظام اللہ نے دیا ہے، ہماری خواتین اس کو سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، شادی ہو جائے شوہر پر جان چھڑکیں، اولاد اللہ دے اس کی بہترین تربیت کریں، اس کو بہترین طریقے پر پروان چڑھائیں۔ ماں اگر تربیت کرے گی تو وہ بہترین مقام تک بچہ پہنچے گا، اولاد بہت ہی عزت اور سربلندی کے راستے پر جائے گی۔ ازراہ کرم، یا تو آپ ادھر متوجہ ہو جائیے یا تو نیچے چلے جائیے، اور وہاں جا کے آپ کو جن سے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے بات کیجیے، کیوں خام مجھ کو آپ پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ جو بات وہ یہ نظام ہے کہ ہم گھر میں رہیں، بہترین زندگی گزاریں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے روابط استوار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا مسلمان عورت کے، وہ اپنے میکے رہے، بہترین بیٹی رہے، سسرال جائے، بہترین بیوی بنے، بہترین بہو بنے۔ یہ نہ ہو کہ بہو اور ساس میں فاصلے ہیں، یہ نہ ہو کہ نند اور بھاوجوں میں آپس میں لڑائی ہو، ہرگز نہیں، یہ اسلام کا نظام قطعاً نہیں ہے۔ شوہر پر بیوی جان چھڑکنے والی بنے، وفاداری نبھانے والی بنے، وہ اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے، بہترین بیوی بن کر زندگی گزارنا یہ ایک مسلمان عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تربیت کرنا یہ ایک مسلمان ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں بہترین تربیت کرے گی بچے روشن آفتاب و محتاب بنیں گے۔ آپ کو میں قصہ سناؤں، مدینہ منورہ کا قصہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کچھ ہی بات کا واقعہ ہے کہ فروخ نام کے ایک شخص تھے، وہ اللہ کے راستے میں نکلے، ایسی حالت میں گئے کہ ان کی بیوی امید سے تھی اور ان کو اللہ کے راستے میں جانے کا بڑا شوق تھا، وہ گئے لڑائی کے لیے، اور جو نکلے تو پھر بہت لمبی مدت کے بعد واپس آئے۔ جب جا رہے تھے تو چونکہ بچے کی ولادت ہونے والی تھی، انہوں نے 30,000 اشرفیاں، اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی، وہ اشرفیاں اپنی بیوی کو دیں اور کہا کہ یہ امانت ہے، اس کو محفوظ رکھنا، اور کبھی کچھ خرچ کی ضرورت پڑے وہ الگ سے رقم کوئی دی ہوگی انہوں نے کہ یہ خرچ کر لینا، یہ امانت ہے، محفوظ رکھنا، اور وہ چلے گئے، اور ایک کے بعد
اور اسلام کے کلمے کی بلندی کے لیے گزاری. 30 سال کی مدت گزار کر وہ واپس آئے مدینے میں. لوگ کہتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لوگ کہتے تھے کہ نہیں وہ قید کر دیے گئے ہیں اور کہیں کسی تنگ و تاریخ قید خانے میں ہیں. طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، کچھ معلومات نہیں تھی. 30 سال کے بعد وہ مدینہ منورہ لوٹ کر آئے. ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا. ماں نے اس کی بہترین پرورش کی اور بہترین تربیت کی. کیا ماں تھی وہ بھی کہ جس نے اپنی اولاد کی شوہر کی غیر موجودگی میں بہترین تربیت کی. اب یہ آئے 30 سال کے بعد رات کے وقت مدینہ منورہ میں پہنچے. اپنا گھر تلاش کرتے ہوئے آئے. 30 سال کے بعد گھر ڈھونڈنا بھی مشکل بات تھی. آئے اور گھر میں داخل ہونے لگے تو کسی نے روکا کہ اس گھر میں آپ کہاں آ رہے ہیں؟ وہ اندر سے خاتون نے جھانک کر دیکھا تو وہ پہچان گئی کہ تو میرے شوہر ہیں. کہا کہ آنے دو یہ ہمارے شوہر ہیں. وہ آئے، بیوی نے استقبال کیا، بہت خوشی ہوئی کہ یہ زندہ ہیں. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے. چنانچہ اب آنے کے بعد پوری داستان انہوں نے سنائی کہ میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے محنت کرتا رہا. دونوں بیٹھ کے رات بھر باتیں کرتے رہے. پھر فروخ نے پوچھا کہ میں نے تم کو 30,000 اشرفیاں دی تھی، وہ محفوظ ہے نا؟ میں اور بھی اشرفیاں لے کے آیا ہوں، یہ رکھ لو، انہیں کے ساتھ ملا لینا. کہاں ہے اشرفیاں؟ بیوی نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، وہ بہت محفوظ جگہ ہے. فجر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد نبوی میں گئے. مسجد ایک بڑا حلقہ لگا ہوا ہے اور بہت سارے پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، باادب اور عمامے باندھے ہوئے ہیں اور اتنا سکوت ہے کہ اللہ اکبر. سب باادب دوزانوں اور بیٹھ کر کسی شیخ کا درس سنیں اور وہ بہترین تقریر عالمانہ خطاب فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. اور بڑے بڑے علماء بھی ان کے حلقے درس میں. وہ اتنا بڑا حلقہ لگا ہوا تھا کہ بہت دور سے ان کو دیکھنا پڑا. تو پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، کون درس دے رہے ہیں. یہ بیٹھ گئے اور سننے لگے اور ایسی باتیں وہ شیخ نے بیان کی کہ ان کا دل بہت متاثر ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب درس ختم ہوا انہوں نے دیکھا کہ باادب لوگ ان کو روانہ کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شیخ آگے آگے چل رہے ہیں اور ان سے پڑھنے والے سر جھکا کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جوتے شاگردوں نے اٹھا رکھے ہیں. وہ ایسی تعظیم و تکریم دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے. قریب میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہنے لگے کہ یہ شیخ کون ہے جن کا درس میں نے سنا تو دل بے پناہ متاثر ہوا، اور اتنی تعظیم مدینے کے لوگ ان کی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور اتنا بڑا عالم اور ایسا اعزاز و تکریم، ایسا اعزاز اور ایسی تکریم تو میں نے کبھی دیکھی نہیں. کون عالم؟ تو بازو والے نے کہا آپ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینے ہی کا رہنے والا ہوں. کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے میں رہنے والا کوئی ہو اور وہ حضرت شیخ کو نہ جانتا ہو، اور حضرت کو نہ جانتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں مدینے کا تو عمر کی مدت کے بعد آیا ہوں. بتاؤ کون ہے؟ کہا کہ یہ حضرت ربیعۃ الرائے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اگرچہ کہ نوعمر ہیں اور ابھی زیادہ عمر ان کی نہیں ہوئی، لیکن بڑے بڑے علماء کے یہ استاد ہیں اور لوگ ان کے آگے دوزانوں بیٹھتے ہیں. اماموں میں سے ایک امام ہیں اور مدینے کے اکثر لوگ ان کے شاگرد ہیں اور ان کے حلقے میں بیٹھنا لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. اور فروخ بہت متاثر ہوئے. کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس کے بیٹے ہیں اتنی اونچی شان اور عظمت والے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ان کے والد فروخ ہیں اور وہ 30 سال پہلے اللہ کے راستے میں جہاد میں چلے گئے تھے. ان کے جانے کے بعد یہ پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی. اب میں نے سنا ہے کہ شاید ان کے والد واپس لوٹ کر آئے. مدینے میں بات پھیلی ہوگی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ والد ان کے واپس لوٹ کر آئے اور یہ تو ہمارے اماموں میں سے ایک امام ہے. بس فروخ رو پڑے یہ سن کر کے یہ عظیم الشان بیٹا انہی کا بیٹا ہے.
اور اتنا بڑا عالم انہیں کی اولاد ہے، اور روتے ہوئے گھر واپس لوٹے۔ اہلیہ نے دیکھا کہ رو رہے ہیں، پوچھا کہ میرے سرتاج کیا ہوا، کیا حادثہ پیش آ گیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ قسم خدا کی، میں نے آج مسجد نبوی میں اپنے بیٹے کی جو شان و شوکت دیکھی، جو عظمت اور احترام دیکھا، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو یہ عظیم منصب عطا کیا، اتنے بڑے بڑے علماء کے شاگرد ہیں، اور میرا دل تو خوشی سے باغ باغ ہے۔ یہ آنسو جو بہ رہے ہیں خوشی کے آنسو ہیں۔ بیوی نے فوراً کہا کہ میرے سرتاج آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا 30,000 اشرفیاں زیادہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا 30,000 اشرفیاں کیا، ساری کائنات تھی وہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر دی، ان کو پڑھایا لکھایا، اور آج اس مقام تک کے پہنچے ہیں۔ فروخ رونے لگے اور کہا کہ قسم خدا کی میری بیگم، تم نے حق ادا کر دیا اولاد کی تعلیم و تربیت کا، اور تم نے ان اشرفیوں کو بہترین جگہ خرچ کیا۔ خدا میری طرف سے، میرے بیٹے کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے تم کو بہترین جزا دے کہ تم نے امت کو اتنا بڑا عالم دیا، تم نے امت کو اتنا بڑا خادم دین دیا۔ یہ چیز ہے کہ اگر ہماری مائیں بہترین تربیت کریں گی تو اللہ ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اپنی اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرو۔ زمانہ بدل رہا ہے، اخلاق اور اقدار بدل رہے ہیں، اس وقت ہمیں تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم ہر گھر میں تربیتی نظام قائم ہو، ماں باپ پوری توجہ دیں، ہماری بہنیں ان باتوں کو یہاں سے ایک سبق کے طور پر لے کر جائیں۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حفاظت شریعت کے لیے قائم کیا گیا ہے، امت کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اب ہر علاقے میں اصلاح معاشرہ کی تحریک کو خوب بڑھایا اور پھیلایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں آج میری یہاں حاضری ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بہنیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پیغام کو اپنے اپنے گھروں تک لے کر جائیں گی، اپنے پڑوس تک پہنچائیں گی، اور پورے شہر میں اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ سکے آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پیغام کو اور اس کی آواز کو پہنچائیں گی۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد